نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 6 فروری 2024 کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ جو کہ مبارک ثانی کیس ہے، اس میں اسلامیان پاکستان کے خلاف اور قادیانیوں کو فیور دینے کے لیے کیا۔ اس پر صدائے احتجاج بعد ازاں بلند ہوئی، تو از خود جو رویو اس میں لیا گیا اور پھر پٹیشنر بھی اس میں پیش ہوئے، بہت سارے لوگوں نے پٹیشن بھی کی، اور اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے مختلف دینی اداروں کو لکھا کہ وہ ہماری رہنمائی کریں۔ تو دینی اداروں نے ان کی رہنمائی تحریری طور پر کر دی۔ اس کیس کے حوالے سے رمضان المبارک میں بھی پیشی ہوئی، اور بعد میں اب 29 مئی 2024 کو جو پیشی ہوئی، اس پیشی کے حوالے سے مختلف باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں، کچھ تحریروں کے ذریعے، کچھ گفتگو کے ذریعے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واللہ تاللہ باللہ، نہ ہمیں اپنی نمود و نمائش کا شوق ہے اور نہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہاں موجود تھے، بلکہ میں کچھ وہ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 29 مئی 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوا۔ تو جب یہ کیس شروع ہوا تو شروع ہوتے ہی کچھ 5 منٹ کے بعد یہ وقفہ ہو گیا، اور اس وقفے کے دوران، اس سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ صبح کے وقت بڑی شخصیات، علماء و مشائخ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے اور انہوں نے اپنا کردار وہاں پر ادا کیا۔ وہ اس کمرہ عدالت میں موجود تھے، جن میں سے چنیدہ شخصیات کا میں نام لینا چاہتا ہوں۔ حضرت تاجدار گولڈہ مامور من الرسول، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو فاتح قادیاں ہیں، جنہوں نے قادیانیوں کے حوالے سے جو کام کیا ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ان کے خانوادے سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے، اور اسی درگاہ سے حضرت تاجدار گولڈہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس شخصیت نے دیکھا، جو ان کے براہ راست مرید ہیں، حضور مصلح امت پیر طریقت رہبر شریعت، ہزاروں علماء کے استاد، شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ 95-96 برس کی عمر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود رہے۔ اسی طریقے سے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب وہاں موجود رہے۔ لیکن مناظر عجیب تھے کہ جب قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب پہنچے تو ویل چیئر پر آپ کے ساتھ جو لوگوں کی عقیدت اور محبت تھی علماء و مشائخ کی، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی طریقے سے جب گولڈہ شریف کے پیر صاحب اس کے بعد وہاں پہنچے تو سپریم کورٹ کے جو ملازمین ہیں، جو وہاں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ دیوانہ وار دوڑے چلے گئے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو جب میں نے پہلے عرض کیا کہ کورٹ میں جب وقفہ ہوا تو وقفے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بار رومز بنے ہوئے، جو سپریم کورٹ بار کے صدور سیکٹریز کے لیے ہیں، وہاں پر حضرت پیر صاحب پیر غلام شمس الدین شمس گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کو چائے پیش کی گئی۔ اسپیشلی لوگوں نے کہا کہ حضور تشریف لائیے۔ وہاں پر وکلاء تھے اور لوگ تھے، بعض ججز حضرات نے بھی ملاقات کی۔ تو جو وکلاء تھے، ان وکلاء نے حضرت پیر صاحب سے یہ کہا کہ ہم آپ کے در کے غلام ہیں، آپ نے حکم دیا ہوتا اور ہم حاضر ہوتے، ہمیں کوئی خدمت کا موقع دیں۔ اس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو یہ ججز جو قادیانیوں کو فیور دینے کی کوشش کر رہے تھے، ان پر کتنا دباؤ ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوا کہ جب اداروں کے نام پکارے گئے تو جامعہ نعیمیہ کے نام پر حضرت قبلہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکاتہم العالیہ، جو حضور مصلح امت کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے کہا میں دارالعلوم نعیمیہ کا نمائندہ ہوں، اور آپ نے وہاں پر وہ پڑھ کے سنایا۔ چیف جسٹس نے بڑے تلخ قسم کے سوالات کیے، آپ نے سوالات کے جوابات دیے۔ بعض سوالات ایسے تھے کہ آپ نے کہا کہ مجھے آپ بتا دیں، میں تحریری طور پر پیش کر دوں گا، جیسے پہلے ہم نے تحریر دی ویسے آپ کو تحریری طور پر پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد
اسلامی نظریاتی کونسل کے جو 2 نمائندے تھے ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا کوئی ممبر موجود نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب جو سابق ممبر ہیں پھر وہ ڈائس پر آئے اور انہوں نے جو لکھا ہوا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے وہ پڑھنا شروع کیا، تو وہ آئین اور قانون کی بات کرنے لگے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس کو چھوڑیے، آپ جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کیجئے کیونکہ ہم نے آپ کو رہنمائی کے لیے لکھا ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ تو خیر آپ ڈاکٹر عمیر صاحب نے وہ پڑھا اور پھر اس کے بعد اجازت چاہی کہ میں قرآن کی آیت اور نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھنا چاہتا ہوں۔ 4-5 بار اجازت مانگنے کے بعد بالآخر وہ قرآن کی آیت اور حدیث پڑھنے میں کامیاب ہوئے، جس کا اثر بہرحال سپریم کورٹ کے ججز کے چہرے پر عیاں ظاہر و باہر تھا۔ اسی طریقے سے بعد ازاں جامع عروۃ الوثقیٰ کے ایک رپورٹ آئی ہوئی تھی، جو ان کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا، تو ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے اس رپورٹ میں سے بھی چیف جسٹس نے جہاں سے کہا وہاں سے پڑھا، اور ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب وہ اپنی مرضی کی بات جو ہے نا وہ منوانا چاہتے تھے، لیکن خیر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے پڑھ کر پھر قرآن کی بعض آیات اور نبی علیہ السلام کے فرامین کو بھی پڑھا۔ اس دوران ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کے بولنے کے دوران پیر سید حبیب الاقشا صاحب نے بھی گفتگو کی، مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کچھ اشارے جو ہے نا وہ دیے، کچھ جو ہے نا وہ لقمے دیے۔ بہر صورت اس کے بعد بیرا شریف جو کہ ایک بڑا علمی مرکز ہے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا، جسٹس سیدی ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ادارے سے مفتی شیر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے مختصر جامع معنی کلام کیا اور سب کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ وہ پنجابی لہجے میں خالص کلام تھا جس میں چیف جسٹس کو متنبع کیا گیا، آنے والے خطرات سے آگاہ کیا گیا، پاکستان کے معروضی حالات اور دینی اقدار کو سامنے جو رکھ کر انہوں نے بات کی، جس سے ججز بھی متاثر ہوئے۔ اور پھر جب ایک المورد کے نمائندے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی عمار خان ناصر کو، تو اس وقت مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ یہ ان کے نمائندے نہیں ہیں۔ تو بعد ازاں اس نے خود تسلیم کیا کہ میں المورد کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن میں ذاتی حیثیت میں پیش ہو رہا ہوں۔ اس پر علماء و مشائخ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو نہیں سنیں گے۔ خیر نہیں سنا گیا۔ اس کیس میں علماء کرام بھرپور تیاری کے ساتھ پیش ہوئے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، اور جس دینی حلقے کو اس وقت میں مخاطب بنا رہا ہوں، کہ جب علماء و مشائخ اس تعداد میں نہیں پہنچے تھے تو وہاں پر چیف جسٹس کا رویہ کیا تھا؟ وہاں علماء و مشائخ کو سنا نہیں گیا، وہاں تو یہ پوچھا گیا پچھلی پیشی پر کہ مسلمان کی تعریف بتاؤ، تمہارے اندر اتفاق نہیں، اس طرح کی باتیں ہوئی، کوئی ڈائس پہ ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ لیکن جب منظم انداز میں علماء کرام مشائخ پیش ہوئے تو اس کا اثر اور اس کا دباؤ بھی محسوس کیا گیا، اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کے لیے علماء وہاں پہنچے تھے۔ ان علماء و مشائخ نے بارصورت اپنا کردار ادا کیا، تو عمار خان ناصر کو نہیں بولنے دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس ایک عالم دین کو جو غالباً اہل حدیث مکتبہ فکر کے تھے، غیر مقلد، ان کو روک چکے تھے کہ ہم کسی کو ذاتی حیثیت میں نہیں سنیں گے۔ تو چونکہ وہ کچھ دیر پہلے یہ بات کر چکے تھے، لہٰذا علماء کے پاس یہ گنجائش تھی کہ جناب آپ ان کو نہ سنیں۔ لیکن اس پر جو ہے نا وہ ظلم یہ ہوا، جس کو میں زیادتی کہتا ہوں، کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ریٹائر ہیں، جو وکیل ہیں جماعت اسلامی کے، ان کو نہیں سنا گیا۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی، ان کو جو ہے نا وہ نہیں سنا گیا۔ اسی طریقے سے کرین پارٹی کے جو وکیل تھے ان کو بھی موقع نہیں دیا گیا۔ دیگر جو پٹیشنر تھے ان کو بھی موقع جو ہے نا وہ نہیں دیا گیا۔ اور اس طریقے سے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہم نے مزید رہنمائی لینی ہوگی تو آپ سے رہنمائی لیں گے، وگرنہ جو ہے نا وہ ہم فیصلہ سنا دیں گے۔ اس پر جو ہے نا وہ سماعت اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد علماء و مشائخ باہر آتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود تھے، تمام مسالک کے، چونکہ جن کو براہ راست جن کے ناموں کو اور القاب کو میں جانتا ہوں، جن میں ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب تھے، علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ، جو خطیب اعظم حضرت علامہ شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے، وہ بھی وہاں موجود رہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کورٹ کے اندر میں نے جو ادب و احترام وکلاء کے اندر، اور جو میں نے کورٹ کے اندر ایک کیفیت دیکھی کہ جب حضرت قبلہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین
آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈہ شریف، جب وہ وہاں پر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک عجیب منظر تھا اور لوگ پاؤں پر بھی ہاتھ رکھ رہے تھے۔ میں اس وقت ایک وکیل کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو حضرت کی اس وقت لوگ زیارت کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، یہ اصل میں حضور تاجدار گولڈہ کا وہ کام ہے، اور لوگ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو آج بھی سلوٹ کرتے ہیں۔ یا آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم جب ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہیں اور جب ناموس رسالت کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیں اختلافات سے بالا تر ہو کر تمام لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ مختصر سی کوشش کی گئی تو گولڈہ شریف کے حضرات بھی وہاں پر پہنچے، صرف حضرت پیر صاحب نہیں تھے، ان کے ساتھ کئی لوگ وہاں پر موجود تھے، باہر بھی اور اندر بھی۔ اور باہر جب حالات خراب کرنے کی پولیس کی طرف سے کوشش کی گئی تو الحمدللہ وابستگان جامعہ رضویہ ضیاء العلوم نے وہاں پر پولیس کے ساتھ بات کی کہ آپ ان غلامان مصطفیٰ کو چھیڑو مت، یہ سارے کے سارے زمین پر بیٹھنے والے لوگ ہیں لیکن اپنے نبی کی ناموس کے لیے، عزت کے لیے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو بہرحال پولیس کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے اور انہوں نے ہماری بات کو قبول کیا۔ اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ کورٹ میں ہوا۔ تلخ سوالات بھی تھے، چیف جسٹس نے ایسے سوالات بھی کیے جو کہ کرنے نہیں چاہیے تھے، لیکن بہرحال وہ عجیب و غریب سوالات بھی کرتے رہے۔ علماء کو غصہ دلانے کی بھی کوشش کی گئی، علماء کرام نے اپنے انداز میں وہاں پر کلام کیا اور مشائخ وہاں پر موجود رہے۔ ان کی موجودگی کا فائدہ یہ ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جب پہلے جو کیسز سنے گئے، ظاہر ہے کہ یہ کیس میں نے پہلے عرض کیا کہ 11 بجے سے کوئی 5-10 منٹ پہلے لگا اور وقفہ ہو گیا، تو صبح 9 بجے عدالت لگی۔ اس میں مختلف کیسز میں وکلاء کی وہ درگت بنائی، شاید وہ علماء و مشائخ کو ڈرانا چاہ رہے ہوں گے کہ میں اس طریقے سے جو ہے نا وہ ڈیل کرتا ہوں، لیکن یقین مانیے وہاں پر لہجہ بھی تبدیل ہوا، وہاں پر انداز بھی تبدیل ہوا، یہ سب ہمیں نظر آیا۔ اب میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر علماء و مشائخ کی خدمت میں کہ اگر ہمارا معمولی سا اتحاد کورٹ کو یہ مجبور کرتا ہے کہ وہ ہماری بات سنیں جو کل تک سننے کو تیار نہیں تھے، تو اگر ہم منظم ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں اور یہ سارے لوگ جتنے پیش ہوئے، کاش کہ جن اداروں کے نام وہاں پر موجود تھے ان تمام اداروں کے سربراہان پیش ہوتے اور چیف کو کہتے کہ ہم بات نہیں کریں گے، وہ تو بیٹھے رہتے اور بات ان کے نمائندے ان کے وکلاء ہی کرتے، تو اس کا ایک الگ اثر ہوتا عالمی طور پر بھی اور پاکستان کے معروضی حالات پر بھی، کہ پاکستان کے یہ تمام کے تمام غلامان مصطفیٰ جو نبی علیہ السلام سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ وقت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن بہر صورت نہ جا سکے تو کوئی بات نہیں، آئندہ جب ایسا معاملہ ہو تو سب کو جانا چاہیے اور تمام کے تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی وہاں پیش ہونا چاہیے تھا۔ جس طریقے سے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر محترم جناب کیپٹن صفدر، انہوں نے کہا میری کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، جب ختم نبوت کی بات آئے گی تو پھر میں ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ وہ رات کو کانفرنس میں بھی خطاب کر کے گئے، صبح کورٹ میں بھی پہنچے۔ اس طرح کے تمام سیاسی لوگوں کو جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنے والے ہیں ان کو رابطے میں رکھنا چاہیے۔ یہ سارے کام مجھے بند کمرے میں یہ بات کرنی چاہیے، لیکن اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں میڈیا پر کرنی پڑ رہی ہیں، آپ کو پیغام دینا پڑ رہا ہے۔ اور خدا کا واسطہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کریڈٹ یہ کوئی نہ کھیلے، جس نے جو کیا مکین گنبد خضرا کے لیے کیا ہے، اجر اللہ رب العالمین نے دینا ہے۔ دنیا میں ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا، آخرت میں لیجئے جناب۔ فوٹو سیشن نہ ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہو۔ یہ ویڈیو بھی میں نے مجبور ہو کر بنائی ہے، ہمارے سینے میں بہت سارے حقائق ہیں جن کو ہم نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اگر کاش اہل سنت متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، صرف یا رسول اللہ کہنے والے ہی ہو جائیں، تو اس ملک میں عقیدہ ختم نبوت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن یہ انگلیاں تب اٹھاتے ہیں کہ جب ہم بکھرے ہوتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ میری مشائخ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر پاکستان کے تمام مشائخ، وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے آستانے سے ہوں، وہ سہل شریف والے ہوں، یا وہ مہار شریف والے ہوں، وہ توسا شریف والے ہوں، وہ سندھ کے آستانے ہوں، کمبر شریف ہو، رانی پور شریف ہو، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ برجنڈی شریف ہو، یا ملتان والے پیران عظام ہو، خواہ وہ گیلانی ہو یا سعیدی حضرات ہوں، تمام سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے
KPK کے پیران عظام سے، بلوچستان کے بزرگوں سے کہ خدا را، اور اسی طریقے سے علماء سے کہ ایک جگہ بیٹھ جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو پس پش ڈالیے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب پاکستان میں آپ عقیدہ ختم نبوت کے نام پر جمع ہوں گے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے جمع ہوں گے، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اس ملک میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمیں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا موقع بھی عطا فرما دے گا۔